پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی آج صوبائی بجٹ کے دوران اسمبلی میں علامتی طور پر ہی حاضر رہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی حکومت سے فاصلے پر نظر آئی۔ اسحاق ڈار طارق فضل چودھری کے مذاکرات کے باوجود پیپلز پارٹی کی بجٹ اجلاس میں حاضری برائے نام ہی رہی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے صرف 4 اراکین نے ہی شرکت کی۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہوا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر سردار ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ موجود رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی، نوید قمر اور شہری رحمان مذاکرات میں شامل ہوئے۔ مذاکرات چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں ہوئے۔ نون لیگ کے پاس قومی اسمبلی میں 108 تو پیپلز پارٹی کے پاس 68 نشستیں ہیں۔ ایم کیو ایم کی 21، قاف لیگ کی 5، آئی پی پی کی 4 اور دوسرے اتحادیوں کی نشستوں کے باوجود نون لیگ کی موجودہ حکومت کا انحصار پیپلز پارٹی پر ہے۔ ایسے میں سوال ہے کہ شہباز حکومت کو وزارتیں لیے بغیر سپورٹ کرنے والی پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اصل ایشو ہے کیا؟ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے مطابق پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ حکومت نے جن نکات پر تحریری طور پر اتفاق کیا ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کے مطابق پنجاب بجٹ کی تیاری میں پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ان حالات میں بجٹ کی حمایت نہیں کر سکتے، جبکہ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو اصل مسائل پنجاب میں ہی درپیش ہیں۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے انتظامی امور میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، خاص طور پر انتظامی افسران کی تقرریوں، تبادلوں اور ترقیاتی منصوبوں میں بھی پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالیہ بجٹ کے کئی نکات پر بھی پیپلز پارٹی کو بہت سے تحفظات ہیں، لیکن کچھ دیر پہلے کی خبر کے مطابق کچھ اہم معاملات پر پیش رفت ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایسے میں سوال جنم لیتا ہے کہ وفاق میں اپنی سیاسی ضروریات کے لیے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو کافی حد تک اکوموڈیٹ کیا۔ اہم آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی رہنماؤں کا انتخاب اس کی بڑی مثال ہے۔ ایسے میں نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر پیپلز پارٹی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ پینل کے لیے سوال: قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس، پیپلز پارٹی کی علامتی حاضری، ناراضی کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ افتخار صاحب، کل قومی اسمبلی، آج پنجاب اسمبلی، پیپلز پارٹی کا رویہ اور طرز عمل دونوں دن ایک جیسا دکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں؟ اتحادی ہیں، ساتھ ہے، پہلا بجٹ ہے، ابھی تو 2 مہینے گزرے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حماد غزنوی صاحب کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر اب آپ کا سوال پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈز بہت خوبصورت انداز میں کھیل رہی ہے۔ جب قومی انتخاب ہوا، نتائج سامنے آئے، تو نہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تھی، نہ پاکستان مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں تھی، نہ وہ جو سنی اتحاد والے اس پوزیشن میں تھے کہ گورنمنٹ فارم کر سکتے۔ تو وہ جو کرائسس تھا وہ بہت گہرا کرائسس ہو سکتا تھا۔ اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے پہلا جو آفر کی وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کی اس جماعت کو جو سنی اتحاد کونسل بعد میں بنی کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو فارم کر لیں۔ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ احساس تھا کہ اتحادی ان کے نون لیگ والے ہی ہو سکتے ہیں جو پی ڈی ایم میں بھی کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاست نظریات پہ ہو رہی ہے؟ تو میرا جواب ہے کہ سیاست نظریات پر نہیں ہو رہی ہے، سیاست گیو اینڈ ٹیک پہ ہو رہی ہے۔ آپ کا سوال کہ انہوں نے وفاق میں تو بہت کچھ حاصل کر لیا، وہ پنجاب میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے کہا سیاست نظریات پر نہیں، گیو اینڈ ٹیک پر ہو رہی ہے۔ جہاں کیا جمہوریت میں یہی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے؟ جی بالکل، دنیا میں جتنے بھی اپنا اس قسم کے اتحادی حکومتیں بنتی ہیں وہ کم سے کم جو نکات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ بنتے ہیں، جس کو ہم گیو اینڈ ٹیک ہی کہتے ہیں۔ کچھ معاملات پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کیونکہ معاملات کو آگے لے جانا ہوتا ہے، اور مخلوط حکومتیں اسی نوعیت کی بنتی ہیں۔ اور یورپ کی اگر مخلوط حکومتوں کی اسٹڈی کریں تو وہ بہت حیران کن آپ کو جواب ملے گا۔ آپ نے مجھے روک دیا، یہ بڑی پرابلم ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ٹوکا نہ کریں، ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ پنجاب میں کیا ملے گا؟ پنجاب میں حکومت یہی رہے گی جو ہے، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، اگر ایس پی ان کے کام نہیں کرتا
اگر آئی جی ان کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتا، اگر چیف سیکرٹری ان کو عزت و احترام نہیں دیتا تو دوسرے منتخب ایم پی اے کو دے رہا ہے، یہ واقعی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ منتخب لوگ ہیں، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور ان علاقے کے مسائل ہیں، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹیوں کی فارمیشن کی ہے کہ وہ ترقیاتی کمیٹیاں جو بنائی ہیں جو فنڈ کو استعمال کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں گے اسکیموں کو، یہ پیپلز پارٹی کا گل ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور یہ جرمن گل ہے، یہ ان کو کرنا پڑے گا اور قریب آنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے، کیونکہ جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہے وہ سوائے شور اور شرابہ کرنے کے مجھے نہیں نظر آتا وہ کسی معاملے میں بھی سنجیدہ ہے، یا وہ کچھ سنجیدگی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے جو پالیسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ درست ہو گیا، پیپلز پارٹی کی سنجیدگی۔ شہزاد چودھری صاحب، قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی لازمی حمایت، اب اس کی منظوری کے لیے بھی وہ درکار ہے، ورنہ حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں؟ ہر حال میں نون لیگ کو اس کے تحفظات دور کرنا ہوں گے، یا وہ کسی انتہا تک بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو اصول کی بات ہوتی، اصول کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی حصہ نہ لیتی، موجود نہ ہوتی، تو پھر تو ایک بھی آدمی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اصول تو اتنے پختہ ہوتے ہیں، تو اگر ایک بھی آ گیا اور یہاں پہ تو 3 4 آئے، تو اس کا مطلب ہے اصول نہیں تھے، اصول کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ پھر مفادات کی بنیاد پہ ہے۔ اور اگر مفادات کی بنیاد پہ ہے تو پھر اس کو ابن الوقتی کہتے ہیں، اس کو موقع پرستی کہتے ہیں۔ تو ابن الوقتی اور موقع پرستی کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اس کی مختلف آگے چلتے دیکھتے ہیں ہم۔ سیاسی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، سیاست بھی ہو سکتی ہے۔ سیاست دیکھیے، پیپلز پارٹی نے شروع سے ہی طاقت کے اندر شراکت داری تو کی ہے، لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہیں اٹھانے کی اس نے مجبوری نہیں سمجھی، اپنی ذمہ داری میں حصہ نہیں ڈالا۔ تو ایک حکومت جو کہ مشکلات میں حکومت کر رہی ہے، اس کے لیے ایک ایسا ساتھی جو طاقت میں تو حصہ دار بنتا ہے لیکن ذمہ داری نہیں اٹھاتا، اس کے اوپر پھر سوالات اس کے دماغ میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس حد تک شامل کیا جا سکتا ہے اپنی چیزوں کے اندر۔ دوسری بات، مفادات کی جب بات کی جاتی ہے، معاشی مفادات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی یا سندھ کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ ان کو دیے جانے چاہیے، ان کا پیسہ ان کو دیا جانا چاہیے، اور شاید حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر یا ان کا اناؤنسمنٹ کی تو اپنے طور پہ کر دی، یعنی فیڈرل رسپانسبلٹی کے طور پہ، یا یہ کہ اتنے پیسے نہیں دیے جتنے دیے جانے چاہیے تھے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں جب پروجیکٹ کے پیسے ملتے ہیں، ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، یہ ضروری نہیں کہ سندھ میں، کسی بھی جگہ پہ، تو اب عموماً طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم یعنی 30% تک پیسہ جو ہوتا ہے اس میں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، اس کے مختلف اس کو طریقے سے صرف کیا جاتا ہے، اور باقی صرف 70%، اگر خوش قسمتی ہو تو 70% آپ کا اس پروجیکٹ پہ لگتا ہے، باقی کھایا جاتا ہے پیسہ۔ تو اس لیے ان کے اندر جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک بجٹ کے اندر 2900 ارب کا یا 2095 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا صوبوں کو 2095، اس کے علاوہ جو کہ آپ نے ان کو NFC کے تھرو دینا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ اپنی صوبوں کو دے رہے ہو کہ لو اس سے ڈیولپمنٹ کرو، ڈیولپمنٹ سے جتنا فیصد بھی نکلتا ہے وہ نکالا جائے۔ صحیح۔ دوسری بات، ہماری سیاست، جس طریقے سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک اور قوم کی مشکل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جس دن بجٹ پیش ہو رہا ہوتا ہے اس دن اتنا شور مچایا جائے کہ کسی کو کوئی بجٹ کی سمجھ نہ آئے۔ اس لیے حکومتیں بجٹ کم دیتی ہیں اور وہ بھی شور کے جواب میں، شور کے انداز میں ایک تقریر کر کے چلی جاتی ہیں، نہ اس کو سننے والے سمجھ پاتے ہیں، نہ اور وہ اپوزیشن تو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کیا تھی ایسے مشکل وقت میں؟ کہتے ہیں اگلے 2 سے 3 سال ہمارے بہت مشکل گزریں گے معاشی طور پر، گزرے ہیں اور آئندہ بھی۔ تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری کیا تھی؟ اپنی جتنی بھی انٹلیکٹ ہے، اکنامک انٹلیکٹ ہے، وہ لے کے شامل ہوتی اور گائیڈ کرتی اور مددگار بنتی۔ اچھا، پھر دوسری بات، یہ پروپوزلز ہیں، جب بجٹ کی تقریر کی جاتی ہے، یہ بجٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا، یہ بجٹ پروپوزلز ہیں، یہ تجاویز ہیں، ان تجاویز پہ اب بحث ہونی ہے اسمبلیوں کے اندر۔ بالکل درست۔ تو آپ اس بحث میں حصہ لیجئے، پڑھ کے، سمجھ کے، اور گائیڈ کیجئے اس حکومت کو کہ کس طور پر بہتر IMF کے ہم نیچے پھنسے بیٹھے ہیں، ایسی مشکل حالات کے اندر ہمیں کس طریقے سے اس بجٹ کو بنانا چاہیے کہ کچھ پیداوار بھی ہو، کچھ چیزیں جو ادھار ہے، قرض ہے، اس کو واپس بھی کیا جائے، کچھ تھوڑی بہت ترقی کا شکل بھی سامنے آئے۔ تو یہ معاملات ہیں
لیکن اگر اس کو ہمارا ٹوٹل کمبائنڈ پولیٹیکل انٹلیکٹ اس لیول پہ نہیں لے جا پاتا تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں؟ پھر یہی ہے کہ زغم صاحب اور افتخار صاحب کو لے جائیں، ان کو ذمہ داری دیں اور ان کو بولیں کہ یہ بیٹھ کے پھر حکومت کریں، کیونکہ یہ لوگ تو مل کے کام کرنے کے قابل ہے نہیں، یا ہے نہیں یا کرنا نہیں چاہتے، ہے نہیں اور کرنا نہیں چاہتے. ویسے دونوں کا ہی کمبینیشن بہت خطرناک ہے عوام کے لیے.